बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मिडिल क्लास सरकारी मुलाजम के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। और आज की हम लेटेस्ट वीडियो जो है वो आजकल की सूरत हाल के मुताबिक एक बहुत ही अहम टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे आज। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस की जो थर्ड वेव है वो पाकिस्तान में और इंडिया में हिट की है और उससे काफ़ी जो है नुकसानात हो रहे हैं। जहाँ पे आम नॉर्मल लाइफ जो है उसको नुकसान पहुँच रहा है बहुत ज़्यादा, वहीं पे इकॉनमी जो है दोनों ममालिक की वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो दफातर हैं उनमें जो वर्किंग शेड्यूल है उसमें चेंजेस किए हैं और SOPs को फॉलो करने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन जो कि आर्मी को इनवाइट किया है कि वो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन कराएं, ये हुआ है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो सर, क्या समझते हैं आपके जो कोविड है उसका इफ़ेक्ट जो है वो किस तरह से, कितना जो है वो दिखने में आ रहा है, किस तरह से ये थर्ड वेव इफ़ेक्ट कर रही है? अच्छा, सबसे पहले तो आप अगर मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे लोगों की आराह सुनेंगे तो ये इस दफ़ा की जो वेव है ये काफ़ी ही सख्त मानी जा रही है। और कुछ बातें हो रही हैं UK वेरिएंट की कि ये काफ़ी ही वायरस म्यूटेंट है, मतलब इसके सिम्टम्स भी थोड़े से डिफरेंट हैं और ये काफ़ी सख्त जान म्यूटेंट है वायरस का। अच्छा, अफेक्ट्स तो आपने जिस तरह बहुत अच्छे तरीके से पहले एक बताया कि इकानमी जो है उससे बैडली इफ़ेक्ट होती है, और वाकई पाकिस्तान जैसी इकानमी और इंडिया जैसी इकानमी बहुत ही इफ़ेक्ट हुई है। अब रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ देखी होगी और आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, इस वक्त जो लास्ट सबसे ज़्यादा किसी भी दुनिया के मुल्क में रिपोर्ट हुए हैं केसेस, वो इंडिया था, जिसमें एक दिन में 3,50,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो पॉजिटिव रिपोर्ट हुए, और जिनमें अमवात की तादाद 2787 के करीब थी। ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अब देखिए इकानमी कैसे हिट करती है। आपने देखा होगा कि आजकल वहाँ पे एक क्रिकेट लीग चल रही है जिसको हम IPL, इंडियन प्रीमियर लीग भी कहते हैं, जो कि $1 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट करती है इंडिया के लिए। कुछ अरसे से ये बहुत ज़्यादा जो है एक सिग्निफिकेंट उनका इवेंट बन चुका है। बहुत इवेंट बन चुका है। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, बबल क्रिएट किया, इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेके आए, लेकिन आज ही मैं सुबह खबर पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर ने ये फैसला किया है कि वो अपने मुल्क वापस चला जाए। अच्छा, उसके वापस जाने की वजह क्या है? अब रिसेंटली आप तमाम लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान को ना इंग्लैंड ने रेड लिस्ट में डाल दिया। अच्छा। रेड लिस्ट में डालने का मकसद क्या था कि यहाँ से जो भी फ्लाइट जाएगी उसको एक सख्त प्रोटोकॉल्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा। ठीक ठीक। यही चीज़ इंडिया के साथ हुई एक हफ्ता पहले। जिस तरह 9 अप्रैल यहाँ की डेट थी, 23 अप्रैल जो तकरीबन वो डेट थी इंडिया की, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि इंग्लैंड जो भी इंडिया से मुसाफिर या लोग जाएंगे उनको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, उनको होटल्स में क्वारंटीन करना पड़ेगा। अब इन्हीं तर्ज पे दुनिया के दूसरे ममालिक इंडिया के हालात देखते हुए अब वो फैसला करने जा रहे हैं कि वो इंडिया में से जो भी लोग ट्रैवल करेंगे उनके ममालिक में, उन पे सख्त सफरी पाबंदियाँ लगाई जाए। अच्छा। अब क्योंकि ये लीग जो है इसमें आपको पता है कि इंटरनेशनल प्लेयर बहुत शामिल होते हैं, और इस वक्त तकरीबन 18 से 19 लोग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, जो कि कोचेस, जिसमें डेविड वार्नर हो गया, रिकी पाउंटिंग हो गया, स्टीव स्मिथ हो गया, बड़े बड़े प्लेयर्स उनके वहाँ से अपने क्रिकेट बोर्ड से छुट्टी लेके यहाँ पे शामिल हुए हैं। ठीक। अब उनमें से कुछ लोगों के ये खदशात हैं कि अगर इंडिया में हालात ऐसे रहे और ये बबल बर्स्ट होता है तो उनके लिए अपने मुल्क में जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टाइमली वो एग्जिट कर जाएं। ऑस्ट्रेलिया भी क्योंकि ये फैसला करने जा रहा है इंग्लैंड की तरह कि वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाए इंडिया के ऊपर। ठीक, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, ये तो एक व्यू पॉइंट है जिसकी वजह से आपको सामने नज़र आ रहा है कि $1 बिलियन लीग जो है वो सबदाज हो रही है इस कोविड की वजह से। सही। लेकिन आपको इसमें कौन से अवामिल नज़र आ रहे हैं इस वक्त इंडिया में? कौन से ऐसे अवामिल रहे हैं पिछले दिनों जिसने इस सिचुएशन को इतना गंभीर कर दिया है कि उनके पास ऑक्सीजन भी ख़त्म होना शुरू हो गई है? अच्छा, इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और जो न्यूज़ वगैरह से हमें पता चलता रहा है
وہ پلاننگ کا جو ہے نا وہاں پہ بہت زیادہ فقدان رہا ہے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک ایشو ہے جس کو آپ تھوڑی سی سیریس بیسس پہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایٹ لیسٹ اس کا جو ہے وہ کوئی تدارک کرتے ہیں. جی بالکل بالکل. بعض ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ وہاں پہ جو مذہبی میلہ جسے کمبھ کا میلہ کہتے ہیں وہ بھی ایک ٹریگر ثابت ہوا ہے, کیونکہ اس میں بھی گورنمنٹ نے کافی لوگوں کو الاؤ کیا, اور وہ واحد مذہبی میلہ ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں. اچھا, ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ نا الیکشنز کا دور بھی چل رہا تھا کہ کچھ سٹیٹس میں, ٹھیک ہے, اور ان ریلیز میں شامل ہونے کی وجہ سے جس میں گورنمنٹ کی پشت بنائی تھی, گورنمنٹ نے لوگوں کو الاؤ کیا کہ وہ ریلیز اور ان میں شامل ہوں, اور اس وجہ سے بھی یہ کافی سچویشن جو ہے نا وہ گمبھیر ہوئی. اچھا دیکھیں, صرف اس کا شارٹ ٹرم نقصان نہیں ہے, لانگ ٹرم بھی دیکھیں. اچھا کہیں پہ اس کے نقصانات بھی ہیں تو اس کے فوائد بھی کئی ممالک کو پہنچے. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری, اس کو اس کووڈ کی وجہ سے فائدہ بھی بہت ہوا. اس وقت وہ 100% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کا مین ریزن کیا ہے کہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا جو مین گڑھ ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور بالکل یہی کنٹریز, چائنا بھی اس میں شامل ہے. یہ بیسیکلی کنٹریز ہیں جو کہ اپنے گارمنٹس سپلائی کرتی ہیں بڑے بڑے برانڈز کو. ٹھیک ہے, اب جب کووڈ شروع ہوا چائنا سے تو ساری شپمنٹس رک گئی, تو انہوں نے ڈائیورٹ کیے آرڈرز ٹورڈز بنگلہ دیش, پاکستان اور انڈیا. ٹھیک ہے, لیکن انڈیا میں بھی حالات اتنے خراب ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بھی ان کو مجبوراً فیکٹریز بند کرنا پڑی, اور پھر بنگلہ دیش اور پاکستان آخری ریزارٹ رہ گیا. لیکن اگر دیکھنے میں یہ آیا کہ بنگلہ دیش میں اس وقت لیبر قوانین کے حوالے سے ایک مہم چل رہی تھی, جس کی وجہ سے اس انڈسٹری کو اس طرح فائدہ نہیں اٹھایا گیا, اور لوگوں نے اس وقت سٹرائکس پہ تھے لیبر قوانین کو لے کے. پاکستان کو بہت اچھی اپرچونٹی ملی اور پاکستان پہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, اور پاکستان نے بہت ہی ٹائملی ڈیسیژن لیتے ہوئے انہوں نے فلی لاک ڈاؤن نہیں رکھا بلکہ انڈسٹری کو چلتے رہنے دیا. بالکل. اور ابھی بھی جو ریسٹرکشنز لگی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو انڈسٹری اور ایگریکلچرل سیکٹر ہے کافی حد تک جو ہے نا وہ اس میں ایگزمپشن ہے ریسٹرکشنز میں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور لیکن اس کے ساتھ اب ہم تھوڑی سی اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے کہ کووڈ کی اس ویو میں ہمیں جو ہے نا وہ احتیاط سے ہی کام لینا ہے. ہمیں جو ہے بالکل اس کو نان سیریس نہیں لینا, اور دفاتر میں چونکہ اسپیشلی جو ہے وہ بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے گورنمنٹ آفیسز میں, گورنمنٹ امپلائیز بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا تھریٹ ہے ان کو, تو ایک قسم کا اس کے اوپر بڑے سیریس طریقے سے جو ہے نا اس کو فالو کیا جائے. جی اب آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں اب بات بڑی امپورٹنٹ آ گئی ہے کہ معاشی پہیہ چلنے کے لیے انڈسٹریز اور ان چیزوں کو چلنا ضروری ہے, لیکن اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ SOPs پہ عمل درآمد کریں. بالکل. دیکھیں گورنمنٹ ہمارے جیسے سرکاری لوگوں کے لیے ٹائم میں رعایت دے رہی ہے, وہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ہمیں تنخواہیں ملتی ہے نا, اس پہ رعایت دے رہی ہے, ہمارے ٹائم کٹ شارٹ کر دیے. تو ہمیں چاہیے کہ نہ صرف آفیسز بلکہ آفس سے باہر بھی ہم اس کو اپنا فریضہ سمجھیں کہ ہم ماسک پہنیں, ہم لوگوں سے فاصلہ رکھیں, اور غیر ضروری سفر کرنے اور غیر ضروری بازار میں جانے سے پرہیز کریں. اگر ضرورت کی کوئی چیز ہے تو ضرور جائیں, لیکن دیے گئے وقت کے دوران. اور یہ صرف آپ خود نہیں بلکہ آپ تمام اپنے ارد گرد کے لوگوں, دوستوں, بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو بھی اس پیغام سے آشنا کریں کہ وہ ان SOPs پہ ضرور عمل درآمد کریں. اب چونکہ اصل میں عید آ رہی ہے تو لوگوں نے پھر وہ ایک ایٹیٹیوڈ بن جانا ہے. ابھی میں کل ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو لاہور کی جو اچھرا بازار کی ہے, تو آپ یقین مانیں کہ ابھی کل کی سچویشن وہاں پہ یہ ہے کہ ایک بندہ وہاں سے اتنا رش تھا کہ گزر نہیں سکتا آرام سے, پیدل نہیں گزر سکتا. تو برائے مہربانی مطلب اگر عید آ رہی ہے اور آپ نے عید کی شاپنگ کرنی بھی ہے تو کوئی ایسا ٹائم مینیج کریں جس میں جو ہے وہ رش کم ہو. ایوننگ میں سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر بازاروں میں رش بن جاتا ہے.
اچھا، اس میں عید سے یاد آیا جو آپ نے کہا، عید کی خوشیاں منانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کا بیماریوں سے دور اور زندگی کا انجوائے کرے. اگر کسی گھر میں ایک بیماری یہ آ جائے گی اور اس سے کوئی اموات ہوتی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ کیا وہ عید کی خوشیاں منا سکے گا؟ تو ان چیزوں کو ہم سارے مل کے، جو ہمارے ویورز ہیں، دیکھنے والے، اس پیغام کو پہنچائیں. کائنڈلی اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں. چاہے بچے ہیں، بچوں کو سکھائیں کہ وہ اگر باہر جاتے ہیں تو ہاتھ دھوئیں اور ماسک کا استعمال ضروری رکھیں. آج کی ویڈیو کا صرف مقصد ہمارا یہی ہے کہ گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہے آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے کر رہی ہے، تاکہ آپ کے حالات بہتر رہیں، آپ لوگ ہسپتالوں سے دور رہیں، تاکہ ملک میں دوبارہ جو صنعت کا پہیہ اور جو کھیلوں کا اور باقی چیزیں نارمل لائف میں آ سکیں. تو جی، آپ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، اس ویڈیو کو ہم اسی بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پیغام جو ہے یہ آپ اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کریں اور اپنے جو ساتھی ہیں، فیملی ممبرز ہیں، کلیگز ہیں، ان کو بھی بتائیں. اور جو آپ کے پاس وزٹرز آ رہے ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کیونکہ گورنمنٹ آفیسز کے اندر جو ہے وہ وزٹر جو ہے فٹ فال وہ کم نہیں ہوگا. لوگوں نے اپنے کام کے لیے آنا تو ہے ہی ہے، تو آپ جو ہے وہ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن وہ مکمل طور پر کریں. ایس او پیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں کسی بھی قسم کا. اگر کوئی بندہ ماسک نہیں پہنتا یا ڈسٹینسنگ نہیں مینٹین کرتا تو آپ برائے مہربانی اس کی وہ جو اپلیکیشن ہے اس کو کنسیڈر نہ کریں. یہاں پہ اب آپ کو ایک ایٹیچیوڈ جو ہے وہ سختی والا اپنانا پڑے گا، اپنے لیے بھی اور اس شخص کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی آپ کا ویڈیو دیکھنے کا، اور کائنڈلی اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں جی. اللہ حافظ.